ناظرین کرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمحمود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام اور نشست میں آپ کی خدمت میں احکام میت کی کڑی نماز جنازہ اور اس سے متعلق کچھ مسائل پیش کیے جائیں گے۔ جس طریقے پر میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، اسی طریقے پر میت کو کفن دینا یہ بھی فرض کفایہ تھا، اسی طرح میت پر نماز جنازہ پڑھنا بھی یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اگر کسی نے بھی اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی، جن جن لوگوں کو علم تھا، کسی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو وہ سب گنہگار ٹھہریں گے۔ اور اگر ایک بندہ بھی نماز جنازہ پڑھ لے گا تو سب کی طرف سے یہ ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ نماز جنازہ کا طریقہ اور اس سے متعلق دیگر باتیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2-3 مسائل ضروری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ جنازے کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی تاخیر کرتے ہیں، شریعت میں یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ یہاں تک علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے، اگر جمعہ کی نماز سے پہلے کفن اور نماز اور دفن وغیرہ ہو سکے تو ضرور کر لینا چاہیے، صرف اس خیال سے کہ جنازہ روکنا کہ جمعہ کی نماز میں لوگوں کا ازدحام ہوگا مکروہ ہے۔ یعنی جمعہ کی نماز تک بھی انتظار نہیں کرنا، اگر جنازہ تیار ہو جائے، کفن کا مسئلہ حل ہو جائے اور نماز جنازہ صرف پڑھنا باقی ہے، تو نماز جنازہ کے لیے اس کو جمعہ کی نماز تک روک کے رکھنا اس وجہ سے کہ لوگ بہت آئیں گے، یہ مکروہ ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اگر جنازہ ایسے وقت میں آیا کہ جب کہ فرض نماز کی جماعت تیار ہے تو پہلے فرض نماز پڑھ لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد سنتیں پڑھ لے، پھر جنازے کی نماز پڑھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہی لکھا ہے۔ اور اسی طریقے پر اگر جنازہ عید کی نماز کے وقت میں آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے عید کی نماز پڑھیں، پھر عید کا خطبہ پڑھا جائے، اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے عید کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد جنازے کی نماز ادا کریں، پھر خطبہ پڑھیں۔ لیکن جہاں تک ہو سکے جنازے کی نماز میں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر کسی مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میرے جنازے کی نماز فلاں آدمی پڑھائے، تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی اعتبار نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس پر شرعاً عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔
بلکہ جنازے کی نماز کا شرعاً حق اسی کو ہے جس کو شریعت نے حق دیا ہے، یعنی امامت کا حقدار وہی ہوگا جس کو شریعت نے حق دیا ہے، وہی امامت کے فرائض انجام دے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ نماز جنازہ کا وقت، یعنی کون سے وقت میں جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور کن وقتوں میں جنازے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے اس بات کو یاد رکھے کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی اوقات مقرر نہیں ہے اور کوئی خاص وقت نہیں ہے، نہ کوئی خاص شرط ہے کہ فلاں وقت میں ہی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ نماز جنازہ نماز فجر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے، طلوع آفتاب سے پہلے، اور نماز عصر کے بعد بھی آفتاب کے پیلے ہونے سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نمازیں اور سنتیں پڑھنا ممنوع ہے، اسی طریقے پر فجر کی نماز کے بعد، مگر نماز جنازہ ان اوقات میں یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے پیلے ہونے سے پہلے پڑھنا، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی بلا کراہت نماز جنازہ ان اوقات میں درست ہے۔ ہاں البتہ 3 اوقات ہے جن میں نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1، آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت، جیسا کہ عام نمازیں منع ہیں اسی طریقے سے نماز جنازہ بھی منع ہے۔ نمبر 1، آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت۔ نمبر 2، زوال کے وقت۔ نمبر 3، غروب کے وقت۔ اس طریقے پر دوسری اور نمازیں ان اوقات میں منع ہے، اسی طریقے پر نماز جنازہ بھی منع ہے۔ نماز جنازہ مذکورہ 3 اوقات میں پڑھنا اس صورت میں ناجائز ہے جبکہ جنازہ ان اوقات سے پہلے آ چکا ہو، اور اگر جنازہ خاص طلوع آفتاب کے وقت یا خاص زوال کے وقت یا غروب ہی کے وقت آیا ہے تو اس پر نماز جنازہ اس وقت بھی جائز ہے، جس کو فتاوی عالمگیری میں اور اسی طریقے پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ نماز جنازہ طلوع آفتاب کے وقت اور اسی طریقے پر زوال کے وقت اور غروب کے وقت کے علاوہ ہر وقت بلا کراہت جائز ہے، اور ان 3 اوقات میں بھی اس صورت میں جائز ہے جبکہ خاص نماز جنازہ انہی اوقات میں آیا ہو۔ محترم ناظرین، یہ تو نماز جنازہ کے لیے اوقات تھے، لیکن نماز جنازہ فرض ہونے کے کچھ شرائط شریعت نے متعین فرمائے ہیں۔ نماز جنازہ کے فرض ہونے کے شرائط بھی کچھ ہے، جس طریقے پر اور نمازوں کے لیے کچھ شرائط ہے اسی طریقے پر نماز جنازہ کے فرض ہونے کے لیے بھی شرائط ہے، جیسے کہ قدرت ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا۔ البتہ نماز جنازہ میں ایک اور شرط زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے فرض ہونے کے لیے یعنی فرض کفایہ ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا علم بھی ہونا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں کی نماز جنازہ فلاں وقت میں، علم بھی ہونا۔ جس بندے کو یہ خبر نہیں ہوگی کہ فلاں کا انتقال ہوا ہے تو نماز جنازہ میں کیسے آئے گا؟ لہذا ایک شرط کا اور اضافہ ہے نماز جنازہ میں۔ نماز جنازہ میں شرکت اس وقت فرض ہے جبکہ اس کو علم بھی ہو کہ کسی کا انتقال ہوا ہے، اور علم نہیں ہوگا تو وہ معذور ہے، نماز جنازہ اس پر فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے پر نماز جنازہ کی درستگی کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ کی درستگی کے لیے جو شرائط ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم تو وہ ہے جو نماز پڑھنے والوں میں پائی جانی ضروری ہے، یعنی ایک قسم جن شرائط کی وہ ہے جو نماز پڑھنے والوں میں پائی جانی ضروری ہے، وہ تو وہی ہے جو عام نمازوں کے لیے شرائط ہے، جیسے طہارت کا ہونا، سطر کا چھپانا، قبلے کی طرف منہ کرنا اور نیت کرنا، اس طریقے پر۔ البتہ
نماز جنازہ کے لیے تیمم یعنی نماز نہ ملنے کے خوف سے تیمم جائز ہے۔ مثلا نماز جنازہ ہو رہی ہے، کوئی بندہ اگر وضو کرے گا تو اس کے نماز جنازہ چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، تو اب یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ پانی موجود ہو۔ پانی موجود ہونے کے باوجود بھی نماز جنازہ کے چھوٹ جانے کے اندیشے کی بنیاد پر تیمم کر کے نماز جنازہ میں شامل ہو جائے۔ اس کے برخلاف اور نمازوں میں نماز کے چھوٹ جانے کے، جماعت کے چھوٹ جانے کے خدشے کی بنیاد پر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ سن لیجئے کہ جیسا کہ طہارت کا ہونا ضروری تھا، عام طور پہ لوگ جوتے پہن کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، تو اس صورت میں اس بات کو یاد رکھنی ضروری ہوگی کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ اور جوتے دونوں پاک ہونی ضروری ہے، ورنہ تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جوتے بھی پاک ہو اور جس جگہ پر کھڑے ہو وہ جگہ بھی پاک ہو، اور اگر جوتا پیر سے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جا رہی ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں صرف جوتے کے اوپر کا حصہ جو پیر سے لگا ہوا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اگرچہ نیچے کا حصہ ناپاک ہو کوئی قباحت کی بات نہیں۔ نیز ایک اور بات ہے، اگر وہ زمین بھی ناپاک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز ادا کرا تو اوپر کا حصہ پاک ہونا ضروری ہے، نیچے کا تلا ناپاک ہو، زمین ناپاک ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر جوتے پہن کر نماز ادا کر رہا ہے تو اس صورت میں فقہائے کرام نے فرمایا جس جگہ کھڑے ہو وہ جگہ بھی اور جوتے دونوں پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی جو جوتے پہن کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ اس مسئلے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں نہ جاننے کی بنیاد پر۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ نماز جنازہ کی درستگی کے لیے دو قسم کی شرطیں، ایک شرط تو نماز پڑھنے والوں کے لیے اور دوسری وہ شرائط جن کا میت میں پایا جانا ضروری ہے۔ میت میں جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے اس کو ہم 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی 6 شرائط ہے جو میت میں پائے جانی ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط میت کا مسلمان ہونا، اس لیے کہ میت اگر کافر ہوگا یا مرتد ہوگا تو اس پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے پر مسلمان اگرچہ فاسق ہو، گنہگار ہو، بدعتی ہو تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے پر جو کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہو اور اس کی سزا میں وہ مارا جا رہا ہو تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور ایک مسئلہ ہے، جو شخص خودکشی کر لیا ہو تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور اسی طریقے پر نماز جنازہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے، یعنی پہلی شرط ہی کا ایک حصہ، وہ زندہ پیدا ہو کر مر گیا تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ماں کے پیٹ میں ہی کوئی مر جائے تو اس کے اوپر نماز جنازہ نہیں ہے۔ دوسری شرط جو میت میں پائی جانی ضروری ہے، دوسری شرط میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے پاک ہونا۔ نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے پاک ہونا، جیسا کہ آپ نے نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کی تفسیر آپ نے سماعت فرمائی تھی گزشتہ پروگراموں میں، یعنی ظاہری اور حکمی نجاست سے پاک ہونا۔ اگر نجاست حقیقیہ اس کو غسل دینے کے بعد اس کے کفن میں ظاہر ہوئی یا کفن کو لگ گئی اور اس وجہ سے اس کا کفن اور اس کا بدن ناپاک ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں، نماز درست ہے، دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اولاً وہ نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے پاک ہونا، بعد میں کوئی ناپاکی نکل کر اس کے کفن کو خراب کر دیا، اس کے بدن کو خراب کر دی تو اس میں نماز کے
رکاوٹ نہیں ہوگا بلکہ نماز صحیح ہو جائے گی، کچھ مذائقہ نہیں ہے اس میں، نماز درست ہو جائے گی۔ نجاست حکمیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو غسل دیا گیا ہو، یعنی ناپاک نہ ہو، یہ بات ہے۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ اور سن لیجئے کہ اگر کوئی مسلمان بے نماز جنازہ پڑھے ہوئے دفن کر دیا گیا ہو تو اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جا سکتی ہے جب تک کہ اس کی نعش کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو، اس وقت تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اب اس کی نعش پھٹ گئی ہے تو اب نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ کتنے دنوں میں نعش پڑ سکتی ہے اس کی تعیین وہاں کے علاقے کے اعتبار سے اور زمین کے اعتبار سے ہوگی۔ بعض علاقوں میں نعش جلدی پھٹ جاتی ہے زمین کے اندر سختی ہونے کی وجہ سے 2-3 دن میں، بعض علاقوں میں کئی دنوں تک نعش پھٹتی نہیں۔ یہ وہاں کے علاقے کی تعیین تو اسی علاقے کا اعتبار ہوگا۔ بعض علاقوں میں 3 دن اور بعض میں 10 دن، بعض میں 1 ماہ تک ویسے ہی نعش پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں کوئی پھٹنے کا امکان نہیں ہوتا، علاقے کے اعتبار کا دیکھا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ کہ میت اگر کسی پلنگ یا تخت پر ہے یا کسی پاک گدے پر یا لحاف پر رکھی ہو تو اس پلنگ وغیرہ کا یا گدے کا یا جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں۔ ایسی صورت میں بلا شک و شبہ کے نماز جنازہ درست ہے۔ اگر پلنگ تخت وغیرہ ناپاک بھی ہو تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ تیسری شرط جو میت کے لیے پائے جانی ضروری ہے وہ میت کے جسم کا وہ واجب الستر، یعنی جسم کے جس حصے کا چھپانا واجب ہے اور ضروری ہے اس کا پوشیدہ ہونا۔ اگر میت برہنہ ہو تو اس پر نماز جنازہ درست نہیں ہے بلکہ اس کے واجب الستر حصے کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے میت کا نماز پڑھنے والوں سے آگے ہونا۔ اگر میت نماز پڑھنے والوں کے پیچھے ہے تو نماز درست نہیں ہوگی، یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس پر زمین، یعنی میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا شرط ہے۔ اگر میت لوگوں کے ہاتھوں میں اور ہاتھوں میں اٹھے ہوئے ہیں، ایک گاڑی پر رکھے ہوئے یا جانور پر رکھا ہوا ہے اور اسی حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے تو عذر کے بغیر صحیح نہیں ہوگی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عذر ہو تو اور بات ہے۔ اسی طریقے پر چھٹی شرط یہ ہے کہ میت کا وہاں موجود ہونا شرط ہے۔ اگر میت وہاں موجود نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ غائبانہ نماز درست نہیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے ذکر کریں گے کہ غائبانہ نماز سے متعلق میت کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ 6 باتیں، یہ 6 شرائط تھے جو میت میں پائی جانی ضروری، اس کے بغیر نماز جنازہ کی ادائیگی درست نہیں ہے۔ آئیے، یہ تو شرائط تھے۔ نماز جنازہ کے کچھ فرائض بھی ہے۔ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں۔ نمبر 1، 4 مرتبہ تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، 4 مرتبہ تکبیر کہنا یہ فرض ہے۔ یعنی ہر تکبیر 1 رکعت کے قائم مقام ہے، لہذا 4 مرتبہ تکبیر کہنا نماز جنازہ میں یہ فرض ہے۔ اگر امام نماز جنازہ میں 4 تکبیر سے زائد کہے تو حنفی مقتدیوں کو چاہیے کہ ان زائد تکبیرات میں اس امام کا اتباع نہ کریں بلکہ خاموش کھڑے رہیں۔ جب امام سلام پھیر دے تو خود بھی سلام پھیر دے۔ اور دوسری بات، قیام یعنی کھڑے ہونا نماز جنازہ میں، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا یہ فرض ہے۔ جس طریقے پر فرض اور واجب نمازوں میں قیام فرض ہے، اسی طریقے پر نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ بغیر عذر کے نماز جنازہ میں بیٹھ کر پڑھنا یہ درست نہیں، بغیر عذر کے قیام کو ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نماز جنازہ بغیر عذر کے بیٹھ کر ادا کی جائے گی تو ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ سن لیجئے کہ نماز جنازہ میں اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے، اور قرأت اور رکوع اور سجدہ وغیرہ کچھ نہیں ہے اس نماز میں۔
نماز جنازہ میں تو یہ فرائض تھے. نماز جنازہ میں کچھ مسنون بھی ہے. نماز جنازہ میں 3 چیزیں مسنون ہیں. نمبر 1 اللہ کی تعریف کرنا. نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا. نمبر 3 میت کے لیے دعا کرنا. جماعت کی نماز اس نماز میں شرط نہیں ہے. یعنی نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں ہے. اگر ایک شخص بھی جنازے کی نماز پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا. جماعت شرط نہیں ہے اس میں. اگر وہ نماز پڑھنے والا مرد ہو کہ عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، اگر کسی نے بھی نماز نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے. لہذا مرد نے بھی اگر نماز پڑھ لی تو ذمہ ساقط ہو جائے گا، فرض کفایہ ختم ہو جائے گا. اور اگر عورت پڑھ لی تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی، ذمہ ختم ہو جائے گا، مرد بالغ ہو یا نابالغ ہو. لیکن نماز جنازہ کی جماعت میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے ہی بہتر بات کہی گئی ہے، اس لیے کہ یہ دعا ہے میت کے لیے. اور چند مسلمانوں کا جمع ہو کر میت کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کے یہاں اس بات کی علامت اور خاصیت رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نزول رحمت ہو رہی ہے. اور قبولیت کے لیے آسان طریقہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں اس غرض سے تاخیر کرنا کہ لوگ زیادہ آ جائیں گے یہ تو مکروہ قرار دیا گیا ہے. لیکن بلا کسی تاخیر کے کئی لوگ آ کر جماعت میں شامل ہو جائے اور کئی لوگ نماز جنازہ پڑھ لے تو یہ خاص نزول رحمت ہے اللہ کی طرف سے. محترم ناظرین، یہ نماز جنازہ سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہے. محترم ناظرین، اور بھی مختلف باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، نماز جنازہ کس انداز سے پڑھا جائے گا، اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تو ہم نے آپ کی خدمت میں نماز جنازہ سے متعلق فرائض اور اسی طریقے پر اس کے شرائط اور نماز جنازہ سے متعلق مسنون چیزیں اور میت کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی نماز جنازہ کی درستگی کے لیے جو 6 شرائط ذکر کیے گئے وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ تفصیلاً آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جو شرائط اور فرائض اور جو سنتیں ذکر کی گئی انہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے محترم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اگلے پروگرام میں اور اگلے نشست میں ضرور شامل رہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے ہیں، حالانکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. لہٰذا اس کو سیکھنے کے لیے اگلے پروگرام میں آپ شامل رہیے. دعا کرے اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی بات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.